سورہ آل عمران کی آیت 30 میں ارشاد فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد کرو جس دن ہر شخص اپنے تمام اچھے اور برے اعمال اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اس سے پہلے کی آیت میں بھی قیامت کا تذکرہ تھا، اور اس میں بھی وہی ہے کہ یاد کرو جب ہر انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے پائے گا، جتنے گناہ کیے ہوگے وہ بھی سامنے آئیں گے، اور جتنی نیکیاں کی ہوگی وہ بھی سامنے ہوگی۔ تو حال کیا ہوگا بندے کا قیامت کے دن؟ فرمایا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینہ امدا بعیدا، تو تمنا کرے گا کہ کاش اس کے درمیان اور اس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت حائل ہو جائے۔ بندے کو جب اس کے گناہ دکھائے جائیں گے، جب اس کے جرم اس کے سامنے کھولیں گے، تو پھر وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھ میں اور میرے گناہ کے درمیان ایک لمبی مسافت ہو، ہم دونوں کے درمیان ایک میدان آ جائے تاکہ میں گناہ سے بھاگ سکوں۔ وہ بندہ اپنے جرم اور گناہوں کو دیکھ کر کے بھاگنے کی تمنا کرے گا اور کوشش کرے گا کہ کاش ہم دونوں کے درمیان کوئی چیز ایسی آ جائے جو میرے گناہوں کو مجھ سے دور کر دے۔ بندہ بھاگے گا اپنے گناہ سے، اپنے جرم سے بھاگے گا، اور وہ اس وقت افسوس کرے گا کہ کاش میں نے یہ گناہ نہ کیا ہوتا تو آج مجھے یہ شرمندگی اٹھانی نہیں پڑتی، آج اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہونا پڑتا اگر میں نے یہ گناہ نہ کیے ہوتے۔ آج ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے اور گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب وہی گناہ ہمارے سامنے آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، تو وہ تمنا کرے گا کاش میرے گناہ اور میرے درمیان ایک لمبی مسافت آ جائے۔ گناہ سے وہ دور بھاگنے کی کوشش کرے گا، لیکن وہ تو اس کے نام اعمال ہے، وہ اس کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں۔ اور پھر کیا کہا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اللہ ڈراتا ہے تمہیں اپنے عذاب سے۔ یہ اللہ کا آپ دیکھیں بڑا پیارا انداز ہے۔ پہلے بتا دیا کہ اگر جرم کیا تو قیامت میں یہ حال ہوگا، لیکن پھر بعد میں نصیحت کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تو تمہیں اپنے عذاب سے ڈرانا چاہتا ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم جرم کی راہ کو چھوڑ دو۔ اللہ کا یہ انداز ہے بتانے کا کہ اللہ تو چاہتا ہے کہ تم برائی کو چھوڑ دو، اسی لیے تو وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ تم گناہ سے باز آ جاؤ۔ لیکن ہم گناہ پر دلیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، گناہ پر ضد کرتے جا رہے، گناہ پر گناہ کرتے جا رہے۔ اور پھر اس کے بعد کہا واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے اللہ بندوں پر۔ اگر بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں نادم ہو جائے، توبہ کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، وہ اللہ جو ہے تو بندوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور یہ کہ اللہ کا کم کرم ہے ہم پر کہ اس نے ہمارے اعمال کو چھپایا ہوا ہے، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہمارے عیب وہ بندوں پر ظاہر نہیں ہونے دیتا، ہماری برائیاں وہ لوگوں میں عام نہیں کرتا۔ یہ اس کا کتنا بڑا کرم ہے۔ اگر وہ ہماری برائی لوگوں میں ظاہر کر دے تو بتاؤ ہم کس کو منہ دکھانے کے لائق رہ جائیں گے؟ اپنے گناہ اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو ہمارا کیا حال بنے گا؟ تو یہ تو اللہ بڑا رحمان ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے وہ اپنے بندوں پر کہ اس نے ہمارے گناہ چھپا رکھے ہیں۔ تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 31 میں ارشاد فرمایا، اور یہ بڑی پیاری آیت ہے،
فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب فرما دو اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. اس میں جو ہے تو پہلے یہودیوں کو مخاطب کیا گیا، کیونکہ یہودی کہا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. یہ یہودیوں کا عقیدہ. وہ کہتے تھے ہمیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ان کے احکام کو ماننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت کسی اور کا کلمہ پڑھنے کی. تو اللہ نے کہا کہ حبیب آپ کہہ دیجئے ان کو قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ نے ارشاد فرمایا اگر محبت کا دعویٰ ہے تو رسول ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، تو میری اطاعت کرو. اللہ سے محبت کا دعویٰ اگر ہے تو پہلے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی. رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت کا دعویٰ مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اقبال نے کہا تھا نا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت مکمل نہیں ہو سکتی. لوگ کہہ دیتے بڑی آسانی سے کہ رسول کا وسیلہ کیوں پیش کرنا، رسول کے وسیلے سے کیوں مانگنا، ہم ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں گے. جس اللہ نے قرآن تمہیں ڈائریکٹ نہیں دیا اس اللہ کی بارگاہ میں تم رسول کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہو. اللہ نے تو قانون بنا دیا قرآن میں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول ان سے کہہ دیجئے فاتبعونی، میری اطاعت کرو، میرا حکم مانو، میرے بتائے طریقے پر چلو، تب تمہاری محبت کامیاب ہے. تو رسول کی اطاعت کے بغیر اللہ کی محبت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی مکمل نہیں ہو سکتا، پہلے رسول کی اطاعت ہے. اور رسول کی اطاعت کی جو مثالیں ہم کو صحابہ کرام نے پیش کی ہے، جو رسول سے محبت، رسول کی اطاعت، وہ جو مثالیں صحابہ نے پیش کی ہے زمانے میں کئی اور نظر نہیں آتی. چاہے حضرت ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، مولائے کائنات ہو یا دیگر صحابہ ہو، انہوں نے رسول کی اطاعت ایسے کی کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی. انہوں نے اپنی بیوی بچوں اور اپنی اولاد کی بھی انہوں نے اتنی پرواہ نہیں کی. جہاں رسول کا حکم آ گیا تو سب کچھ چھوڑ دیا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے نکل پڑے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ کہ آپ ایک مرتبہ حجر اسود کو چوم رہے تھے. حجر اسود جنتی پتھر ہے، کعبے میں جو نصب ہے اس کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے. لیکن آپ نے کیا کہا؟ اے حجر اسود، اے پتھر، میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، لیکن خدا کی قسم اگر میں تمہیں چوم رہا ہوں تو صرف اس لیے کہ میں نے رسول کو تمہیں چومتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے رسول کو تجھے بوسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں، ورنہ میری پاس تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اطاعت کا ایسا جذبہ کہ جو نبی نے کیا اور جو حکم دیا اس پر صحابہ فوراً عمل کیا کرتے تھے. بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک واقعہ ہے. آپ نے ایک جگہ وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد صحابہ کرام کو دیکھ کر کے مسکرانے لگے. صحابہ نے عرض کی، کہا عثمان کیا بات ہے، آپ وضو کرنے بعد ہم کو دیکھ کر کے مسکرا رہے، کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا بات کوئی اور نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ میں نے اسی جگہ پر رسول خدا کو وضو کرتے ہوئے دیکھا اور وضو کرنے کے بعد اپنے صحابہ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. تو چونکہ اس جگہ پر میرے نبی نے صحابہ کو دیکھ کر کے مسکرایا تھا، اسی لیے میں بھی وضو کر کے آپ کو دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوں، تاکہ نبی کی سنت ادا ہو جائے.
تاکہ نبی کی اطاعت ہو جائے. یہ جذبہ ہے صحابہ اکرام کا. وہ ایک صحابی رسول جو ہے میدان میں گئے, جا کر کے اپنی اونٹنی جو تھی اس کو گول گول چکر لگانے لگے. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, یہاں تم چکر لگا رہے ہو اونٹنی کو لے کر؟ کہا کیا سبب ہے, کیا وجہ ہے, کیوں لگا رہے ہو چکر؟ کہا میں سبب تو نہیں جانتا, وجہ تو نہیں جانتا, لیکن ہاں میں نے ایک مرتبہ میرے نبی کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا. تو یہ جذبہ تھا صحابہ اکرام کا کہ وہ کام کرتے تھے جو نبی نے کیا یا جس کا حکم دیا وہ اس پر اٹل جاتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ جس جگہ پر وضو کر رہے تھے, وضو کرنے کے بعد انہوں نے صحابہ کو دیکھا تو مسکرایا, اور اس کے بعد کیا کہا؟ حضرت عثمان غنی فرماتے کہ میں نے رسول خدا سے سنا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرے اور وضو میں اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے چہرے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جو بندہ وضو کرے اور اپنے ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر جو بندہ سر کا مسح کرے اللہ سر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. پھر جو بندہ وضو میں پیر دھوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پیروں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو یہ وضو کوئی عام چیز نہیں ہے. تو صحابہ کرام کا عمل یہ تھا کہ جو رسول نے کہہ دیا وہ کرتے تھے, یا پھر جو رسول نے کیا وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اللہ نے کہا تمہاری محبت کامل نہیں ہو سکتی جب تک میرے رسول کی اطاعت شامل نہ ہو جائے. اور پھر بڑا پیارا انداز ہے, پہلے کیا کہا, اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو فاتبعونی, میری اطاعت کرو. اور رسول کی اطاعت کا انعام کیا ہے, فائدہ کیا ہے, بینیفٹ کیا ہے رسول کی اطاعت کا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر فرمایا یحببکم اللہ, تو فرمایا اللہ تم سے محبت کرے گا. پہلے کہہ دیا کہ رسول کی اطاعت کے بغیر تمہاری محبت مکمل نہیں. اگر محبت کا دعویٰ ہے تو پہلے رسول کی اطاعت کرو, اور جب تم نے رسول کی اطاعت کر لی اب تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں, رسول کی اطاعت کی برکت سے اللہ تم سے محبت کرے گا. اللہ تم سے محبت کرے گا. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور اقبال نے کہا تھا ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی, وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. تو کہا فاتبعونی, میری اطاعت کرو, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اور کیا فائدہ؟ اور فائدہ یہ ہے, فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم, اللہ محبت بھی کرے گا تم سے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا. رسول کی اطاعت سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. اللہ بھی محبت کرتا ہے بندے سے, ویغفر لکم, اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. اور فرمایا ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اللہ بخشنے والا ہے. تو ہر ایک چیز کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ رسول کی محبت سب سے اہم چیز, رسول کی اطاعت. اور جو لوگ رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتے, رسول کی پیروی نہیں کرتے, تو وہ محبت کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. محبت کا دعویٰ اسی وقت مکمل ہوگا جب تم اپنے محبوب کے بتائے طریقے پر چلو گے, ان کی پیروی کرو گے, تب محبت کا دعویٰ مکمل ہوگا. اور پھر اس کے بعد دیکھیے اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 32 میں ارشاد فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول, تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرما برداری کرو. اللہ رسول کی فرما برداری کرو. یعنی جب وہ آیت نازل ہوئی نا محبت والی, اطاعت والی, تو اس کے بعد یہودی کہنے لگے کہ دیکھو معاذ اللہ, جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے تھے اور ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی ان سے ایسے ہی محبت کریں. تو اللہ نے آگے آیت نازل کر دی اور فرمایا کہ
بات محبت کی نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے کہ عیسائی کیا کرتے، بات یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اللہ کی بھی فرما برداری کرو اور رسول کی بھی فرما برداری کرو، کیونکہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو خدا کا حکم ہوتا ہے، جو خدا کا فرمان ہوتا ہے وہ وہی کہتے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے۔ تو کہا اللہ کی فرما برداری اور رسول کی فرما برداری۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، پچھلی آیت میں فاتبعونی یعنی اطاعت کا حکم ہے، اطاعت کیسے؟ کسی حکم کو مان لینا، اطاعت کا حکم ہے، اور یہاں پر جو فرمایا اطیعوا اللہ، یہ دونوں میں فرق ہے، یعنی کہ آپ اس کو ایسے سمجھیے ایک محبت ہے تو دوسرا عشق ہے۔ اطاعت جس چیز کا نبی نے حکم دے دیا وہ کام کرنا اطاعت ہو گیا، اور اس آیت میں جو فرمایا گیا وہ کیا ہے؟ یعنی کہ جس کام کا نبی نے حکم نہیں دیا لیکن تمہاری محبت کا اب یہ امتحان ہے کہ تم ڈھونڈو کہ میرے نبی نے کیا 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 تھا، تم بھی وہی کام کرو۔ تو ایک تو محبت ہو گئی، دوسرا عشق ہو گیا، جتنا رسول نے کہا اتنا مان لیا، یہ محبت ہو گئی، اور جو جو رسول نے کیا وہ کیا تم نے بھی اگر، تو پھر وہ عشق ہو گیا۔ تو صحابہ کرام ایسے ہی تو ڈھونڈا کرتے تھے، جو کام نبی کرتے تھے صحابہ اس کام کو بھی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہی محبت کا تقاضا ہے کہ جو چیز میرے نبی کو پسند ہے وہ ہم کو بھی پسند ہے۔ رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جو آئے تجھے پسند، جو رسول نے کیا وہ ہم نے کیا، وہ ہم کو کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال سال بھر لگاتار روزے رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی دیکھا دیکھی جو ہے تو صحابہ کرام بھی لگاتار روزے رکھتے تھے، لیکن حالت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام کثرت سے روزوں کی وجہ سے کیا ہوتا تھا، وہ بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، کمزور کی وجہ سے گر جایا کرتے تھے۔ جب یہ معاملہ رسول خدا تک پہنچا تو میرے نبی نے کہا صحابہ یوں کثرت سے روزے مت رکھا کرو، اس لیے کہ تم اور ہو میں اور ہوں، تمہارا معاملہ اور ہے میرا معاملہ اور ہے، میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں تو میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، لیکن تمہارا یہ معاملہ نہیں ہے، تم کثرت سے روزے مت رکھا کرو۔ تو صحابہ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ اپنی طرف سے وہ چیزیں ڈھونڈتے تھے جو نبی نے کیا، وہ بھلے حکم نہ ہو لیکن وہ اس کے پیچھے کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیجئے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی فرما برداری کرو۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو جنت میں داخل ہونے کی جو کنجی ہے، چابی ہے، وہ اطاعت رسول ہے، وہ رسول کی پیروی کرنا ہے، اور اگر بندے نے وہ کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پھر آگے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو رسول کی اطاعت نہ کرے، منہ پھیر لے، تو پھر اللہ نے کہا کہ ہم ان کو پسند نہیں کرتے، پھر اور ڈائریکٹ ان کو کافر کہہ دیا جو رسول کی اطاعت نہ کرے۔ فرمایا ہم ان کو پسند نہیں کرتے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 33 میں ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اب اس میں جو عمران کا لفظ ہے نا، اس میں دراصل تاریخ میں جو مشہور ہے وہ دو عمران ہیں، ایک حضرت موسیٰ کے والد کا نام بھی عمران تھا، اور دوسرا حضرت مریم کے والد کا بھی نام عمران تھا۔ تو اللہ نے عمران کا یہاں ذکر کیا، اور بھی دیگر نبیوں کا فرمایا کہ اللہ نے آدم اور نوح، حضرت آدم علیہ السلام جو ہے تو وہ تو انسانوں کے باپ ہے، پہلے انسان ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام جو ہے
ان کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے، چونکہ جب طوفان نوح آیا تھا تو دنیا میں کوئی نہیں بچا تھا، حضرت نوح کے ساتھ جتنے تھے بس وہی لوگ تھے، اور پھر وہاں سے دنیا کا نظام شروع ہوا۔ تو حضرت آدم کا بھی ذکر، حضرت نوح کا بھی ذکر، اور ابراہیم کی اولاد، ان میں بنی اسرائیل بھی آ گئے، یہودی بھی آ گئے، بنی اسماعیل بھی آ گئے، یہ ساری اولاد ان کا ذکر ہو گیا، ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور ان کے بعد جو نسل چلی اس کا بھی ذکر ہو گیا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا، یعنی کہ اس زمانے میں یہ جو نبی کی اولادیں تھی، اس زمانے میں یہ سارے لوگوں میں افضل تھی، لیکن ان زمانوں کی بات، اس زمانے میں نہیں۔ اس زمانے کے اندر اگر سارے لوگوں میں کوئی افضل ہے تو وہ ہمارے نبی کی ذات ہے، وہ اس زمانے کی حد تک تھا۔ بہرحال جو نبی یا رسول ہو وہ تو ہر زمانے میں افضل رہے گا عام لوگوں سے۔ تو فرمایا کہ ان کو ہم نے سارے جہان والوں پر چن لیا تھا، اور پھر آیت 34 میں فرمایا ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ ایک نسل ہے جو ایک دوسرے سے ہے، ان کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیے بنی اسرائیل، ان کا تعلق حضرت اسحاق سے جڑا ہوا ہے، اور بنی اسماعیل ان کا تعلق حضرت اسماعیل سے جڑا ہوا ہے، اور ان دونوں کا تعلق حضرت ابراہیم سے جڑا ہوا ہے۔ تو ایک دوسرے کی یہ نسل میں ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے معاملے میں، دین کے معاملے میں یہ مددگار بھی تھے، ایک دوسرے کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان تمام نبیوں کا اس میں ذکر فرمایا اور ان کی اولاد کا ذکر کیا۔ پھر اللہ نے سورہ آل عمران کی آیت 35 میں ارشاد فرمایا اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک۔ اب یہ بڑی اہم چیز ہے، اس میں بڑی اہم بات ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ نظر ماننا حرام ہے، منت مانگنا حرام ہے، تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا انی نذرت لک۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا کہ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں، میں تیرے لیے منت مانتی ہوں۔ اب عمران کی بیوی کون؟ حضرت حنہ۔ یہ حنہ جو ہے یہ حضرت مریم کی والدہ ہے، اور ان کی والدہ کا نام ہے فاقوزہ، جو کہ حضرت مریم کے نانی ہوئے۔ تو حضرت حنہ کے شوہر کا نام عمران، اور حضرت حنہ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں تیری بارگاہ میں منت مانگتی ہوں۔ کون سی منت؟ لوگ کہہ دیتے آسانی سے کہ منت مانگنا حرام ہے، نظر کرنا حرام ہے، یہاں تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ قرآن میں اللہ نے منت کا ذکر کیا کہ انہوں نے منت مانگی تھی، اور ان کی منت کیا تھی؟ انہوں نے منت مانی تھی اے اللہ اگر تو مجھے اولاد دیں گا تو میں اس کو تیری راہ میں وقف کر دوں گی، میں تیری راہ میں آزاد کر دوں گی اس کو، پھر اس سے کام نہیں لیا جائے گا، اس کو کمانے کا نہیں کہا جائے گا، بس اس کو کہا جائے گا تو اللہ کے لیے وقف ہے، تو دین کا کام کرتا رہے۔ میں نے ابھی جو چل رہا تھا وقف کا مسئلہ، تو میں نے ابھی کسی کا انٹرویو دیکھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو وقف کا قانون، یہ جو وقف ہے یہ صرف ہندوستان میں ہے، باہر کے اسلامی دیشوں میں وقف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں وقف نہیں ہے، ملیشیا میں وقف نہیں ہے، انڈونیشیا میں وقف نہیں ہے، یہ تو صرف یہاں کے مسلمانوں نے وقف بنایا ہوا ہے، ورنہ وقف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو وقف کی بات تو اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، اور یہ آج کے زمانے کی بات نہیں، وقف کرنا حضرت عیسیٰ سے پہلے کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت مریم نے پہلے حضرت حنہ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بچے کو وقف کر دوں گی تیرے لیے۔ وقف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی بھی چیز کو اللہ کی بارگاہ میں دے دینا، کہا مولا اب اس سے تیرے بندے فائدہ اٹھائیں گے، یہ تیری بارگاہ میں ہے، میں اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، تیری بارگاہ میں اس کو استعمال کیا جائے گا کسی چیز کو۔ تو انہوں نے منت مانگی کہ مولا میں اپنی اولاد کو تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ مسجد اقصیٰ میں اس وقت رہا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ میں اس وقت یہ خاندان رہا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اگر اولاد ہوئی میری تو میں وقف کر دوں گی، وہ مسجد اقصیٰ میں رہے گا، مسجد اقصیٰ کی صاف صفائی کرے گا، خدمت کرے گا، اس کے لیے وقف ہے۔
لیکن جب منت انہوں نے مانگ لی، اس کے بعد انہوں نے اپنے شوہر عمران کو بتایا میں نے ایسی ایسی منت مانگی ہے۔ حضرت عمران نے کہا تم نے کیسی منت مانگ لی ہے کہ تم اپنے بچے کو وقف کر دو گی مسجد کے لیے؟ حضرت عمران نے کہا سوچو تو صحیح ذرا، اگر لڑکا ہوا تو پھر وہ تو وقف کیا تم نے، صحیح بات ہے، وہ مسجد میں رہے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، مسجد کی جھاڑو لگائے گا، لیکن اگر لڑکی ہوئی تو بتاؤ تمہاری منت کیسے پوری ہوگی؟ کیونکہ عورتوں کو تو مسجد میں آنا اس وقت بھی پابندی تھی، اور کہا کہ پھر وہ کیسے تمہاری منت پوری ہوگی؟ تو حضرت حنا نے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا نہیں اس بارے میں کہ یہ کیسے میری منت پوری ہوگی۔ بہرحال انہوں نے منت مانگ لی۔ اب آپ دیکھیے جب منت مانگ لی تو اس کے بعد کیا ہو؟ فرمایا ما فی بطنی محررا فتقبل منی، فرمایا کہ میں نظر مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے وہ خاص تیرے لیے آزاد ہے، تو مجھ سے اسے قبول فرما۔ انہوں نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جو میرے پیٹ میں اولاد ہے میں اس کو وقف کرتی ہوں تیرے لیے، بس میں چاہتی ہوں کہ تو اسے قبول کر لے۔ اور پھر فرمایا انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے منت مانگ لی، اب تو اس کو قبول کر لے اللہ۔ اللہ نے قبول کر لی۔ اب پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوا۔ اس کے بعد ہونا یہ تھا کہ ان کو حمل ٹھہرا، اور جب حمل ٹھہرا اور اس کے بعد جب اولاد ہوتی ہے تو معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ فرمایا سورہ آل عمران کی آیت 36 میں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ، پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا، وہ جس کا خدشہ حضرت عمران نے بتایا تھا وہی ہوا کہ اگر لڑکا پیدا ہوا تو منت پوری ہو جائے گی، مسجد بھیج دیں گے، لڑکی ہوئی تو کیا کریں گے، اور وہی ہوا۔ پھر جب عمران کی بیوی نے بچی کو جنم دیا تو کیا کہا؟ انہوں نے کہا اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، میں نے منت مانگی تھی لیکن میں نے تو لڑکی کو جنم دیا۔ تو اللہ نے فرمایا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ فرماتا ہے حالانکہ اللہ بہتر جانتا ہے اس نے کیا جنا ہے، کیا پیدا کیا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو انہوں نے جو کہا کہ میں نے لڑکی کو جنم دیا، یہ افسوس کے لیے اس لیے نہیں تھا کہ مجھے لڑکا چاہیے، اس لیے تھا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ مسجد کی خدمت کے لیے لڑکا میں وقف کر دوں گی، لیکن یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ آج کل بھی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں نا، لڑکی پیدا ہو گئی تو انسان کے چہرہ بدل جاتا ہے۔ لڑکی کیوں پیدا ہو گئی؟ لڑکا چاہیے تھا، لڑکی مصیبت ہے، پالنا پڑے گا، پوسنا پڑے گا، دہیج دینا پڑے گا، شادی کر کے دوسرے کو دے دینا پڑے گا، دوسرے کا مال ہے ہم کو پالنا پڑے گا۔ لڑکیوں سے نفرت زمانے میں بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر لڑکا ہو گیا تو پھر یہ بھید بھاؤ بھی ہم نے شروع کیا، لڑکا پیدا ہوا تو پیڑے بانٹیں گے، لڑکی پیدا ہوئی تو جلیبی پہ کام چل جائے گا۔ تو حضرت حنا نے کہا مولا یہ تو لڑکی پیدا ہو گئی، اب نظر کیسے پوری ہوگی؟ تو اللہ فرماتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور فرمایا اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی، فرمایا وہ لڑکا جس کی خواہش تھی اس لڑکی جیسا نہیں جو اسے عطا کی گئی، یعنی کہ وہ تمنا کر رہے تھے لڑکے کی، لیکن اللہ نے کہا اگر لڑکا بھی ہوتا تو اس لڑکی جیسا اس کا مقام نہیں ہوتا۔ لڑکا ہوتا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جو مقام ہم نے اس لڑکی کو دیا وہ لڑکے کو نہیں دے سکتے، اس کو نہیں دیا ہوتا، ہم نے اس کو دیا ہے مقام۔ اور کیسا مقام دیا اللہ نے وہ لڑکی کو؟ اللہ نے حضرت مریم جب پیدا ہوئے نا تو اللہ نے حضرت مریم کو تمام جہان کی عورتوں میں افضل بنا دیا، اور بنا باپ سے بنا شوہر سے اللہ نے حضرت مریم کو حاملہ بھی کیا اور اولاد بھی عطا فرما دی۔ تو کیا کوئی لڑکا ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو آگے کیا فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اس نے کہا میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا کہ مولا اب چونکہ لڑکی پیدا ہو گئی
اس لیے اب میں اس کا نام مریم رکھتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی اور اس کو بھی شیطان کی پناہ سے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں، شیطان کے شر سے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتی ہوں۔ تو وہ اب پیدا ہو گئے حضرت مریم۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان، حضرت مریم جب پیدا ہوئے اور حضرت یحییٰ جب پیدا ہوئے تو ان دونوں کے درمیان 6 مہینے کا فاصلہ، 6 مہینے کا فرق۔ حضرت مریم کون؟ حنا کی بیٹی، اور حضرت یحییٰ کون؟ عیسیٰ کے بیٹے۔ عیسیٰ کون؟ حضرت زکریا کی بیوی، اور حنا حضرت عمران کی بیوی۔ تو دونوں کے درمیان جو ہے تو 6 مہینے کا فرق تھا، حضرت مریم اور حضرت یحییٰ۔ اب آگے دیکھیے اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت 37 میں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، فرمایا تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا۔ حضرت مریم نے کہا تھا نا تو اسے قبول کر، تو اللہ فرماتا ہے اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے پروان چڑھایا، بڑا کیا۔ اور روایت میں آتا ہے حضرت مریم عام بچوں کی طرح نہیں تھے۔ عام بچے جس طرح مہینے میں بڑھتے ہیں، حضرت مریم کا حال یہ تھا کہ وہ جتنا بچے 1 سال میں بڑھتے تھے نا، حضرت مریم 1 سال میں اتنے 1 مہینے میں بڑے ہو جاتے تھے عام بچوں کی طرح۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسے پروان چڑھایا اور کیا کیا؟ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا کی نگہبانی میں دے دیا۔ اب چونکہ حضرت عمران کا انتقال پہلے ہو گیا تھا پیدائش سے، تو حضرت حنا جو تھی وہ اکیلی تھی۔ اور اس زمانے میں جو مسجد اقصی میں لوگ رہتے تھے 27 عالم رہتے تھے، بڑے بڑے عالم 27، اور بڑے معزز عالم تھے بنی اسرائیل کے۔ تو اس کے بعد حضرت حنا نے اپنے بچے کو مسجد اقصی میں رکھا اور کہا کہ اب اس کی کفالت کون کرے گا؟ تو سارے جو عالم تھے وہ آگے بڑھے، انہوں نے کہا ہم کریں گے، ہم کریں گے۔ اس لیے کہ حضرت عمران معزز انسان تھے اور ان کی بیٹی ہے، تو پھر یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے، ہم اس کی کفالت کریں گے۔ تو آپس میں بحث ہونے لگی نا، تو پھر یہ طے پایا چلو ایسا کرتے، قرآن اندازی کرتے، چٹھیوں پہ نام لکھ کر کے ڈالتے، جس کا نام آیا اس کو دے دیں گے۔ تو سب کا نام لکھا گیا، اس میں حضرت زکریا کا بھی نام تھا جو کہ حضرت مریم کے خالو تھے۔ تو چٹھی میں اللہ کے حکم سے حضرت زکریا کا نام نکلا اور انہوں نے اپنی کفالت میں حضرت مریم کو لے لیا۔ اب آگے دیکھیے، جب کفالت میں لے لیا تو اس کے بعد کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے، اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ یعنی وہ محراب جہاں نماز پڑھنے کی جگہ تھی حضرت مریم کی، وہاں پر جب حضرت عمران جاتے، حضرت زکریا جاتے، تو وہ کیا دیکھتے کہ وہاں اچانک سے بے موسم پھل وہاں رکھے ہوتے۔ حالانکہ حضرت زکریا باہر سے کنڈی لگا کر کے جاتے تھے کمرے کی، لیکن جب آ کر دیکھتے تو حضرت مریم کے وہاں پر تازہ تازہ نئے پھل، بے موسم پھل وہاں ان کو نظر آتے۔ تو وہ حیرت میں پڑ جاتے کہ آخر یہ کون رکھ کر کے جاتا ہے پھل۔ تو انہوں نے پھر حضرت مریم سے پوچھ لیا یہ پھل جو یہاں پر نظر آ رہے کون رکھ کر کے جاتا ہے؟ انہوں نے کہا قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے پاس سے آیا۔ بے موسم پھل، کوئی آنے جانے والا نہیں، دروازے کو کنڈی لگی ہے، کوئی آ نہیں سکتا، اور اندر پھل تازہ آ رہے۔ قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے پاس سے۔ اور کیا کہا انہوں نے؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرما دیتا، بے حساب رزق۔ تو اللہ نے غیب سے حضرت مریم کے لیے پھل اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بھیجے۔ تو حضرت مریم سے انہوں نے کہا کہ آخر یہ تمہارے پاس کیسے آئے؟ تو انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ، یہ میرے اللہ کے پاس سے ہے جو میرے پاس پھل آ رہے۔ اب اس سے آگے جو ہے تو بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے حضرت زکریا کا، لیکن چونکہ وقت ہوا تو ہم آئندہ ہفتے اس کو ڈسکس کریں گے۔ بہت بڑا پیارا واقعہ حضرت زکریا کا۔ 90 سال ہو گئی تھی آپ کی عمر، کوئی اولاد نہیں تھی،
آپ کی جو اہلیہ تھی عیشا وہ بانج ہو گئی تھی، یعنی وہ بچہ پیدا نہیں کر سکتی تھی، لیکن اللہ نے پھر آپ کو اولاد عطا کی، پھر اولاد عطا کی۔ تو وہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے کے درس قرآن میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم تمام کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رسول کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔